تم اپنی قسمت اور اپنے نصیب کو لے کر بہت پریشان رہتے ہو نا، اور سوچتے ہو کہ اللہ اپنی مرضی کے مطابق تمہارا نصیب لکھ چکا ہے، اب شاید تمہاری قسمت کبھی بدلے گی نہیں، اب شاید تمہارا اچھا وقت آئے گا نہیں۔ تمہیں ایسے ہی وسوسے ستاتے ہیں نا، تو سنو، یہ بھی تو ہو سکتا ہے کہ تمہاری چاہ کے صفحے پر اللہ نے لکھ رکھا ہو کہ میری بھی وہی رضا ہے جو مرضی تمہاری ہو۔ تم سوچتے ہو کہ اللہ جو جان سے پیاری چیز آزمائش کے لیے تم سے دور کر دیتا ہے وہ لوٹ کر واپس نہیں آتی، تو یہ بھی تو ہو سکتا ہے کہ جسے چھین لیا گیا وہی تمہارے اس امتحان اور انتظار کا صلہ ہو۔ وہ فرماتا ہے، جب ایمان والے مجھے شدت صبر کی انتہا کو پہنچ کر پکارتے ہیں، تب میں انہیں ہر گھٹن سے آزاد کر کے ان کے دلوں کو ٹھنڈا کر دیتا ہوں۔ اللہ کی طاقتوں کو کبھی کم مت سمجھو، وہ اگر مہینوں کو سالوں میں بدل سکتا ہے تو وہ قبولیت کی لمبی مسافتوں کو لمحوں میں تبدیل کر سکتا ہے۔ وہ تمہارے برے دور کا خاتمہ کر کے اچھے دور کا آغاز بھی کر سکتا ہے۔ وہ تمہاری طرف سے کیسے ناواقف ہو سکتا ہے کہ جس نے تمہاری تخلیق سے پہلے یہ فرما رکھا ہے کہ میں تمہاری شارک سے بھی زیادہ قریب ہوں۔ تمہاری خوشبختی یا بدبختی فرش والوں سے جڑی ہوئی نہیں ہے۔ جب عرش والے کی طرف سے ہاں ہو تو پھر فرش والوں کی تمام سازشیں بیکار پڑ جاتی ہیں۔ بس تم کبھی تھک مت جانا، مسلسل جد و جہد میں جس چیز کی لگے ہو تمہارے سب کام رفتہ رفتہ سلجھ جائیں گے۔ وہ فرماتا ہے، ماں اپنے بچے کی ایک سسکی بھی نہیں سہ پاتی، اور میں تو تم سے 70 ماؤں سے بڑھ کر پیار کرتا ہوں۔ بس میرے بارے میں اپنا گمان اچھا رکھو، تم جیسا گمان رکھو گے مجھے ویسا ہی پاؤ گے۔ تمہارا یوں کن کی امید میں رہنا ہی اس رب کو راضی کرتا ہے، اور جب تم اپنے رب کو راضی کر لیتے ہو تو وہ تمہارے لیے خوش قسمتی کے نئے دور کا آغاز کرتا ہے۔ آہستہ آہستہ کڑیوں سے کڑیاں ملنے لگتی ہیں اور الجھی ڈوریں سلجھنے لگتی ہیں اور رکاوٹیں وسیلے بن جایا کرتی ہیں، اور پھر تم دیکھنا تمہاری دعائیں ہی تمہیں ان منزلوں تک لے جائیں گی جن تک پہنچنے کا نہ ہی کبھی تم نے تصور کیا ہوگا اور نہ ہی گمان۔ اور اس کی یہ تقسیم ہے کہ کچھ کو بن مانگے ہی عطا کر دیتا ہے، اور کچھ کا اسے بار بار مانگنا بہت پسند ہوتا ہے۔ اگر تم اس وقت بہت ہی مشکل ترین دور سے گزر رہے ہو تو جان لو یہ اس بات کا اشارہ ہے کہ بہت جلد تمہاری خوش قسمتی کے دور کا آغاز ہونے والا ہے، کیونکہ جب اللہ نے آسانی کرنی ہوتی ہے تو اس سے پہلے عموماً چیزیں مشکل ترین ہو جایا کرتی ہیں۔ تو بس جب تمہارے ساتھ بھی ایسا ہی ہو تو سمجھ جانا بہت جلد تمہارے دن پھرنے والے ہیں۔ وہ تمہیں تمہارے ارادوں میں شکست تب دیتا ہے جب وہ اپنے ارادوں میں تمہارے لیے فتح لکھ دیتا ہے، اور جب وہ ایسا کرتا ہے تو تمہارے سب کام خود بخود ہونے لگتے ہیں۔ پھر وہ تمہیں زندگی میں کبھی بھی ناکام نہیں ہونے دیتا۔ تمہارے یقین کی ڈوری جیسے جیسے مضبوط ہوتی چلی جاتی ہے،
تمہارے کام بھی ویسے ویسے آسان ہوتے چلے جاتے ہیں۔ مومن کے بارے میں فرمایا گیا ہے کہ وہ تو اپنے رب پر یقین کرتے ہی چلے جاتے ہیں۔ مومن خود کی سوچ کو کبھی بدگمانی میں نہیں پروتے، اور دعائیں تو تقدیر بدل دیتی ہیں۔ قسمت کا رونا مومن کبھی نہیں رویا کرتے، اور جب وہ اپنے کسی بندے کی خوشحالی کا ارادہ کر لیتا ہے تو پھر وہ یہ نہیں دیکھتا کہ دنیا والے اس سے مطمئن ہیں یا نہیں، اور اس کو اس بات سے کوئی فرق نہیں پڑتا کہ تمہارے راستے میں کتنی رکاوٹیں ہیں۔ وہ جب ارادہ باندھ لیتا ہے تو ناممکن کی ساری گرہیں خود بخود کھل جاتی ہیں۔ تمہارے خلاف بولنے والی زبانوں پر تالے لگا دیے جاتے ہیں۔ تمہارے راستے میں آنے والی رکاوٹوں کو تمہارا مددگار بنا دیا جاتا ہے۔ جیسے تم کبھی دنیا کے سامنے بے بس ہوا کرتے تھے، ویسے دنیا تمہارے سامنے بے بس ہو جاتی ہے، نہ بولنے کی طاقت رکھتی ہے اور نہ ہی تمہارے خلاف کچھ کرنے کی طاقت رکھتی ہے۔ جب تمہاری خوش قسمتی کا دور قریب ہوگا تو اللہ تمہاری آزمائشیں کو بڑھا دے گا اور صبر کی دولت سے مالا مال کر دے گا، اور تمہارے لبوں پر الحمدللہ کی تسبیح جاری کر دے گا، اور استغفار تمہارا معمول بن جائے گا، اور نماز شب تمہاری عادت بن جائے گی۔ ایسے حالات میں تم ہر لمحے کو آزمائش کا آخری لمحہ سمجھنا، کیونکہ آنے والا کوئی بھی لمحہ تمہاری خوش قسمتی کا لمحہ ہو سکتا ہے، تمہاری خوشحالی کا لمحہ ہو سکتا ہے۔ ایسے حالات میں بس تم صابرین میں سے ہو جانا، کیونکہ اللہ تعالیٰ صبر کرنے والوں کو بے حد پسند فرماتا ہے۔ حالات جیسے بھی ہوں، اللہ کے فیصلوں سے کبھی مایوس مت ہونا، اور اللہ پر توکل رکھنا کہ اللہ کی رحمت تمہارے دل میں پیدا ہونے والے خوف سے بہت بڑی ہے۔ اس کا ایک کن تمہارے ناممکن حالات کو ممکن بنانے کے لیے کافی ہے، اور وہ ان کہانیوں کو بھی مکمل کر سکتا ہے جو تمہارے بس میں نہیں ہیں۔ وہ فرماتا ہے، مت ہو پریشان میرے بند کیے ہوئے دروازوں پر، میں خیر لانے سے پہلے تمہیں مصیبتوں سے گزارتا ہوں۔ کبھی سوچا ہے وہ ان دروازوں کو بھی کھول دیتا ہے جن پر تم دستک نہیں دیتے؟ پھر وہ ان دروازوں کو کیوں نہیں کھولے گا جن پر مسلسل تمہاری دستک کے نشان ہیں؟ پتہ ہے شیطان ہمیشہ تمہیں ڈر سے ڈراتا ہے۔ وہ تب تمہارے دل میں وسوسے ڈالتا ہے جب تم معجزوں کے سب سے زیادہ قریب ہوتے ہو، جب تمہاری خوش قسمتی اور تمہارے درمیان کا فاصلہ بہت کم رہ جاتا ہے۔ بس ایک کن کی مسافت پہ ہوتی ہے تمہاری خوشحالی، کیونکہ تب اللہ تم سے راضی ہو چکا ہوتا ہے، اور جو اللہ کو پسند آ جاتا ہے وہ شیطان کو پسند نہیں آتا ہے۔ اور اللہ سے دعا ہے کہ جو لوگ مشکل میں ہیں اللہ ان کی مشکل حل فرمائے اور ان کی رکاوٹوں کو ہی ان کا مددگار بنا دیں۔ آمین یا رب العالمین۔ ویورز، اگر آپ کو میری ویڈیوز اچھی لگیں تو میرے چینل کو سبسکرائب کر کے اور میری ویڈیوز کو لائک اور شیئر کر کے مجھے اپریشیٹ ضرور کریں، اور کامنٹس میں ضرور بتائیں کہ آپ نے میری ویڈیو سے کیا سیکھا ہے اور آپ کو میری ویڈیوز میں کیا اچھا لگا ہے۔
اور میری آپ سب کے لیے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ آپ سب کی جائز خواہشات کو پورا فرمائے۔ آمین۔ جزاک اللہ۔